اولیاء کا ذکر چل رہا تھا، اولیاء کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان تذکروں میں سب سے جو سر فہرست نام آتا ہے وہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بہت بڑے اولیاء، بہت بڑے ولیوں میں اور شنو کے ولیوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ القلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر، اس میں یہ روایت درج ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آیا، اور مرید آ کے کہنے لگا کہ حضور میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، میری بیٹی نہیں مل رہی۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے کی کیفیت میں چلے گئے۔ جب مراقبے کی کیفیت میں گئے اور جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے اس مریض سے کہا کہ کرخ کے میدان میں چلا جا، کرخ کے جنگلوں میں چلا جا، وہاں بیٹھ اور ایک گلدیرہ لگا، اور اس گلدیرے کے جو لگانا ہے اس پر نام لگا عبد القادر جیلانی، باسمی عبد القادر جیلانی، دائرہ لگاؤ۔ وہ بندہ چلا گیا۔ آپ نے پورا اسے بتایا کہ جب ایک بڑا سردار آئے گا جنوں کا، تیرے پر بڑا حملہ ہوں گے لیکن وہ میری لائن کراس نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو جنوں سے، آپ لوگوں کو غوث ثقلین بھی کہا جاتا ہے نا، کہ جنوں کے بھی آپ غوث ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اعلیٰ شیخ الکل میں سب کا پیر، وہ سب کا پیر، کتنی بڑی بات۔ تو فرمایا کہ جو سارا بڑا سردار آئے گا اس سردار سے میری بات کہنا کہ غوث الاعظم یعنی عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی لا دی۔ وہ بندہ کرخ کے میدان میں گیا، جنگلوں میں گیا، گلدیرہ لگا کے شیخ عبد القادر جیلانی کا بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا اس کے بعد بڑے بڑے جن آئے حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن وہ جو نام تھا نا عبد القادر جیلانی کا، اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بڑا جن آیا، اس نے جب دیکھا اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں اور یہ دائرہ کس کے نام کا لگایا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، اور میری بیٹی گم ہو گئی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جائیں اور میری بیٹی لا دیں۔ وہ جو جن تھا اس نے جنات سے کہا کہ آپ جائیں اور اس کی بیٹی شام سے پہلے پہلے یہاں پہنچنی چاہیے۔ کافی ٹائم لگتا رہا، کافی دیر ہوئی، اس کی بیٹی جو تھی وہ لے آئے، اس کی بیٹی لے آئے، اور اس کے ایک جن بھی لے آئے جس نے اٹھائی تھی، اور چین کی طرف کا کوئی جن تھا، وہ آپ کی بیٹی کو، یہ صحیح معنی بھی روایت موجود ہے، یہ نہیں ہے کوئی کہانی ہے یا کوئی من گھڑت قصے ہیں، نہیں، اتھینٹک روایات کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ واقعہ درج ہے کتابوں میں، اور صحیح ترین کتابوں میں درج ہے سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو جب بندہ آیا تو جن کہنے لگا جناب یہ کیا تم نے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہا کے چھت پہ گھوم رہی تھی، میں اوپر سے گزر رہا تھا تو مجھے اچھی لگی تو میں اٹھا کے لے گیا۔ تو وہ جن کا سردار کہنے لگا جنوں کا کہ تجھے اٹھانے کے لیے غوث اعظم کی مرید کی لڑکی ملی تھی، اسی کو تو نے اٹھانا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی لے جاؤ، اور اس بندے سے کہنے لگے کہ جناب حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کیجیے گا اور ہماری طرف سے معافی مانگیے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی اٹھا کے لے گیا، فرمایا کہ نظر کرم فرمائیے گا ذرا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اور وہ جو جن کا سردار تھا وہ جن سے کہنے لگا، وہ اللہ کے بندے، وہ جن سے کہنے لگا، وہ جن اللہ کے بندے کہہ دیا، وہ جن تجھے یہی لڑکی ملی تھی، اگر یہ تو کرم ہے ان کا کہ انہوں نے بندہ بھیج دیا، اگر حضور سیدنا غوث الاعظم نگاہ فرماتے نا تو سارا آج جن کوئی بچنا نہیں تھا دنیا، تم نے کیا گیا؟ فرمایا اس کو مار دو۔ پھر جیسے بھی ان کی کوئی رسم تھی یا روایت تھی یا کیا تھا، اس کو مار دیا گیا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے آپ کی۔ ایک دن ایک بہت بڑے صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنوں کو بلا لیا کرتا تھا، ایک دن میں نے جن کو بلایا، جن کوئی نہ آیا۔ جب واپس جن پہنچ آئے تو میں نے کہا اتنی دیر کیوں؟ تو کہنے لگا کہ جب حضور سیدنا غوث الاعظم کی مجلس چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر ہمیں نہ بلایا کر، ہم بیٹھ کر ان کی مجلس سن رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، کیونکہ آپ محبوب سبحانی ہیں۔ ولی اللہ ہونا اور بات ہے، محبوب سبحانی ہونا اور بات ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جو اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے بڑے بڑے اعتراضات لے کے آتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کن سے باتیں کر رہے ہیں۔